اس سے ہٹ کر پھر ہماری سی نے فیصلہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ ہمیں ان کے سامنے ایک ایشو رکھا گیا کہ یا اسمبلی سے مستعفی ہونا چاہیے. مقصد یہ تھا کہ سینٹ کے الیکشنز کو کیسے روکا جائے. ہم نے اپنے تمام جورسٹ کو جو لیگل ایکسپرٹس تھے ان کو مدعو کیا سی کی میٹنگ میں. تمام نے بریفنگ دی اور ان کا کنسنسس تھا کہ اگر آپ ریزگنیشن بھی دے دیں اس کے باوجود بھی سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے. تو ہم نے پھر سی کے جو سجیشنز تھے وہ ہم لے کر آئے پی ڈی ایم کے اجلاس میں اور ان کو ہم نے بریف کیا اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ کہا کہ یہ ہمارے جتنے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی یہ ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ سینٹ کے الیکشن کسی صورت میں بھی ملتوی نہیں کیے جا سکتے. تو پھر پی ڈی ایم کنونس ہوئی اور انہوں نے ہماری سجیشن مان لی اور انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لیا اور سینٹ میں بھی حصہ لیا چاروں صوبوں میں اینڈ اسلام آباد. اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ تمام پی ڈی ایم نے جو ضمنی الیکشن لڑے وہ سب جیت گئے اور جو سینٹ کا الیکشن تھا وہ ایک قسم کا بہت ہی اس وقت سجیشن تھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی کہ آپ پہلے اور آپشنز ایگزاسٹ کریں لائک عدم اعتماد اور دوسری چیزیں اس کے بعد پھر ہم آخری آپشن کے طور پر استعفوں کے بارے میں سوچیں گے. کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں اور میرے ساتھ بہت ڈیٹیل میں بات کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ 85 کے الیکشنز میں ہمارا جو بائیکاٹ ہوا وہ ہمیں بہت نقصان ہوا اور وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی. اور پھر ایسے ہی جب وہ پاکستان آئیں تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب بھی چاہتے تھے کہ الیکشنز بائیکاٹ کیا جائے مگر محترمہ صاحبہ نے ان کو کنونس کیا کہ الیکشنز کو کسی صورت میں بھی آپ کو دور نہیں رہنا چاہیے, حصہ لینا چاہیے. اور جب محترمہ کی الیکشن کمپین کے دوران ان کی شہادت ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب نے پھر سوچا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے. جب وہ تعزیت کے لیے گڑی خدا بخش آئے تو آصف علی زرداری صاحب صدر صاحب نے ان کو قائل کیا کہ آپ الیکشن کے پروسیس سے باہر نہ رہیں, آپ الیکشن میں ضرور حصہ لیں. اور انہوں نے پھر الیکشن میں حصہ لیا. تو اس لیے ہمارا پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ ایک موقف رہا ہے کہ بھلے محترمہ صاحبہ کی 17 ممبرز اپوزیشن بھی تھی نیشنل اسمبلی میں, پھر بھی انہوں نے وہ آپشن نہیں چھوڑا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پھر اسی ہی طریقے کے ساتھ ان کی نیکسٹ ٹائم میجورٹی آ گئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی جو وائس ہے یہ از دا وائس آف دا پیپل آف پاکستان اور اس وائس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اب جو اس تازہ ترین جو ہماری سربراہی اجلاس ہوا تھا اس میں ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم نے 26 کو ہم نے لانگ مارچ اور دھرنا کرنا ہے اور بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں اور سندھ میں تو بہت زیادہ حد تک انہوں نے تیاری کی اور ان کے جو کھڑو صاحب ہیں سندھ کے پریزیڈنٹ وہ ایک ڈسٹرکٹ میں دورہ کیا اور انہوں نے موبلائز کیا. مگر جب یہاں دھرنے کے لیے سب آنے لگے تو جو سربراہی اجلاس تھا جو ویڈیو لنک کے ذریعے زرداری صاحب بھی بولے اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی بولے اور بہت سارے لوگوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا. تو وہاں ایک بات نکلی کہ دھرنوں کا یا یہ لانگ مارچ کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ استعفے نہ ہوں. تو ہمارے لیے نئی بات تھی اور اس وجہ سے there was some not misunderstanding, difference of opinion, ایک اختلاف رائے تھا. اختلاف رائے یہ جمہوریت کی روح ہے اور اختلاف ہے when you agree to disagree it's a democracy. تو اس لیے
ہم نے ریکویسٹ کی ان سے، بلکہ میں نے ہی کہا، اور پھر جب باہر آئے مولانا صاحب نے بھی روسٹم پہ آئے، مریم نواز صاحبہ بھی آئیں، میں بھی ساتھ کھڑا تھا، تو مولانا صاحب نے صرف یہی کہا کہ 9 جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں کہ وہ ہم ریزائن کر دیں، اور ایک جماعت جو ہے یعنی پیپلز پارٹی وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ تو یہ کہہ کر جب وہ چلے گئے تو میں کھڑا رہا، اور مریم نواز صاحبہ بھی، شی واز دا ہوسٹ، چونکہ ان کے گھر پہ تھا، اور انہوں نے بھی اپنی بات کی۔ تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ اب سینیریو نیا ہو چکا ہے، کہ چونکہ پہلے لانگ مارچ تھا، اب لانگ مارچ کے ساتھ لنکڈ ہے ریزگنیشنس، اس لیے وی نیڈ ٹائم، ہمیں ٹائم دیا جائے۔ اور پی ڈی ایم نے بہت مہربانی کی اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نئے سینیریو کے ساتھ وی ول گو بیک ٹو دا سی آف پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ جا کر اس کا فیصلہ کرے گی۔